بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس کے پاس چیزوں کی ایک لسٹ تھی۔ کہہ رہی تھی میری ساس کئی بار گن گن کر بتا چکی ہے کہ میں نے اپنے نواسوں کی پیدائش پر اپنی بیٹیوں کو یہ کچھ دیا ہے، اب آپ کو یہ سب کچھ میرے بچے کی پیدائش پر لانا ہے، خاص طور پر سب گھر والوں کے لیے برانڈڈ سوٹ، کیونکہ وہ برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، ورنہ مجھے باتیں سننا پڑیں گی۔ اور ہاں، گولڈ کی کوئی چیز تو ضرور ہی بنائیے گا۔ ماں نے لمبی لسٹ پر نظر ڈالی۔ اگر یہ سب میکے سے جائے گا تو شوہر اور سسرال کا کیا کام؟ کیا جہیز کم تھا؟ یا کہ اب تمہاری شادی کا خراج عمر بھر ادا کرنا ہوگا؟ میری ساس کا کہنا ہے کہ ہم خود کبھی سسرال سے کچھ نہیں کہتے تھے، چاہیے ہوتا تو ماں سے کہتے، وہ لے دیتی۔ وہ بیٹھی حیرت سے ماں بیٹی کی گفتگو سن رہی تھی۔ دو ماؤں میں بس اتنا فرق تھا، ایک لڑکے کی، دوسری لڑکی کی ماں تھی۔ گزشتہ دنوں غربت سے مجبور ایک خاتون نے رابطہ کیا کہ میری بیٹی کی 1 ماہ بعد شادی ہے، میاں کی کمائی سے بمشکل گزارا ہوتا ہے، بس اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ سسرال والے بہانے سے جہیز کا پوچھتے ہیں۔ خدارا کچھ کیجئے، ورنہ بیٹی بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گی، اس کی آنکھوں کے جگنو دم توڑتے اب نہیں دیکھ سکتی میں۔ سسرال کا خوف، جہیز کے تانے، خواہشات کا بے قابو پن، متوسط گھرانوں کے لیے زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ ایک معیار طے ہے کہ متوسط طبقہ کی لڑکی کم از کم اتنا تو ضرور لائے گی۔ یہ رویہ نہ صرف بچیوں کو باپ کی دہلیز پر بوڑھا کر رہا ہے، بلکہ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ پنجاب کے ایک دیہی علاقے کا ذاتی مشاہدہ ہے، مائیں بچی کے پیدا ہوتے ہی جہیز جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جو بیٹی کا زیادہ جہیز جمع کرے وہ رول ماڈل قرار پاتی ہے۔ شادی بیاہ فوتگی کی عجیب و غریب رسم و رواج۔ کاش کی جہیز کی بجائے تعلیم و تربیت، دینی شعور اور ذہنی اور جسمانی صحت پر اس قدر توجہ دی ہوتی۔ ایسے لوگ رول ماڈل قرار پاتے تو اب انقلاب آ چکا ہوتا۔ میرے دیور کی 2 سال پہلے شادی ہوئی۔ دیورانی کے سامان سے 2 کمرے لبالب بھر گئے، وہیں ایک کمرے میں خواتین کی چہمگوئیاں کانوں میں پڑی۔ میکے والوں نے دیا ہی کیا ہے؟ سوچا جان ہی باقی رہ گئی تھی بیچاروں کی، وہ بھی دے دیتے، تب بھی لوگ مطمئن ہونے والے نہ تھے۔ گاؤں دیہاتوں میں ماؤں کی آدھی زندگی بیٹیوں کا جہیز اکٹھا کرتے گزر جاتی ہے، اور اس عظیم کام سے فراغت کے بعد دوسروں کے جہیز میں کیڑے نکالنا مقصد زندگی بن جاتا ہے۔ بس عمر عزیز یوں ہی تمام ہو جاتی ہے۔ دور جدید میں بیٹیاں بھی اب ماؤں کے ہم قدم ہیں۔ 20-25 سال پڑھنے اور پھر کما کر جہیز اکٹھا کرنے میں گزارتی ہیں کہ رخصتی کے وقت شباب بھی رخصت ہونے کو ہوتا ہے۔ امی جان کچھ سال پہلے سرگودا گئیں، اپنے جہیز کے برتن بیچ آئیں، اور میں سوچ رہی تھی کہ نانی اماں نے یہ جہیز اکٹھا کرتے کیا کیا مشقتیں نہ جھیلی ہوں گی، جو زندگی بھر فقط نمائش کے لیے استعمال ہوتا رہا اور آخر کار کوڑیوں کے مول بیچ دیا گیا۔ جہیز جیسی لعنت اور معیار نے کیسے زندگی اجیرن کر دی ہے، مثالوں سے معاشرہ بھرا پڑا ہے۔ ایک محترمہ جو سعودیہ میں پلی بڑھی، شادی پاکستان میں سادگی سے ہوئی، چند ہی سالوں میں طعن و تشنوں کے سبب ایک ہوش و حواس کھو بیٹھی تو دوسری نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں، نفسیاتی ظلم کی چکی میں دن رات پستی اور اپنی کرچیاں ہر شب سمیٹتی رہتی ہے۔ ایک سہیلی جو لیکچرار ہیں، گھر میں انتہائی کم سامان اور فرنیچر ہے، کہنے لگی اماں نے بے حد جہیز دیا، سامان کو سنبھال کر تھک گئی تھی۔ ایک دن سوچا یہ وقت اتنے غیر اہم کاموں کے لیے ہرگز نہیں ہے، لہٰذا حسب ضرورت سامان رکھ کر باقی سب نکال دیا ہے۔ زندگی گویا سکون میں آ گئی ہے۔ معاشرے کے تاریک پہلوؤں کا مشاہدہ کرتے کچھ چیزیں ابھی سے بچوں کے لیے سوچی ہیں اور اعلانیہ کہنا بھی شروع کر دی ہیں۔ شادی 20-22 سال تک کر دینی ہے کہ یہی گھر بنانے کی اصل عمر ہے۔ بہوؤں سے جہیز نہیں لینا، گھر کو ضروری سامان سے آراستہ کرنا لڑکوں کا کام ہے۔ سادگی اہم ترین قدر ہے،
اس کو خاندان میں جاری رکھنا ہے۔ اعلانیہ اس لیے کہتی ہوں کہ بچوں کو ارادوں کا علم ہو اور وہ بھی ابھی سے ذمہ داریوں کو محسوس کرنے لگیں۔ یہ سوچ شاید بڑی تبدیلی نہ لائے، کم از کم 3 خاندانوں پر تو اثر پڑے گا۔ آپ بھی عزم کر لیں، یہ تبدیلی بڑی ہو جائے گی۔ شاید اسی طرح معاشرے کی توجہ کچھ اہم کاموں کی طرف کی جا سکے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔